الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سئیلا سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، ما یلبس المحرم کیا پہنے گا احرام باندھنے والا، من الثیاب کپڑوں میں سے لباس میں سے احرام باندھنے والا کیا پہنے گا؟ قال آپ نے فرمایا لا یلبس القمیص وہ قمیص نہیں پہنے گا، ولا العمائم اور نہ ہی پگڑی پہنے گا جو سر پر لپیٹی جاتی ہے کپڑا، ولا السراویلات اور نہ ہی وہ شلوار پاجامہ پہنے گا۔ ٹھیک ہے، سراویل یہ جمع ہے کس کی؟ سروالن کی۔ کس کی جمع ہے؟ سروالن کی جمع ہے پاجامہ شلوار۔ ولا البرانس اور نہ ہی وہ برانس پہنے گا۔ برانس یہ کس کی جمع ہے؟ برنسن کی۔ با اور نون کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اور یہ ہر اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کا کچھ حصہ ٹوپی وغیرہ پر مشتمل ہو، چاہے وہ کوئی زرہ ہو، جبہ ہو یا اوور کوٹ ہو، کوئی بھی ہو، یا اس سے مراد وہ لمبی ٹوپی ہے جو ابتدائی اسلام میں حج کرنے والے پہنا کرتے تھے۔ ولا الخفاف اور نہ ہی وہ موزے پہنے گا۔ خفاف یہ بھی جمع ہے، خا کے نیچے کیا ہے؟ اس کے اوپر کسرہ ہے، خفن کی جمع ہے۔ الا سوائے اس کے، الا احد سوائے اس کے کہ کوئی ایک، یعنی کوئی ایک سے مراد کون ہے؟ مرد۔ مردوں میں سے کوئی ایک، لا یجدو نہیں وہ پاتا، نعلین دو جوتے۔ نعلین یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ لا یجدو نہیں وہ پاتا، نعلین دو جوتے، فلیلبس الخفین پس چاہیے کہ وہ پہن لے دو موزے، ولیقطعہما اور چاہیے کہ کاٹ لے ان دونوں کو، اسفل من الکعبین ٹخنوں سے نیچے۔ کعب کہتے ہیں ابری ہوئی ہڈیاں جو پاؤں اور پنڈلی کے جوڑ کے قریب ہوتی ہیں، تو اس کے نیچے سے وہ کاٹ لے۔ ولا تلبسوا اور نہ تم پہنو، شیئا کچھ بھی، من الثیاب کپڑوں میں سے، مسہ الزعفران جس کو زعفران نے جس پر زعفران لگا ہوا ہو، ولا الورس اور نہ ہی ایسا لباس پہنو جس کے اوپر کیا ہے؟ ورس لگی ہوئی ہو۔ یہ زعفران ایک خوشبودار مشہور پودا ہے جس کے ریشے باریک اور زرد یا سرخ ہوتے ہیں، تو عموماً زعفران سے بنا پانی یا رنگ سرخی مائل زرد ہوتا ہے۔ اور ورس ایک قسم کا پودا ہے جو رنگائی کے کام میں لایا جاتا ہے، اور ہندوستان، عرب اور حبشہ میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ واللفظ لمسلم اور الفاظ کس کے ہیں؟ صحیح مسلم کے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کی ان اقسام کو بیان کیا ہے جن کو حالت احرام میں پہننا منع ہے، یعنی 5 قسم کے لباس یا جو ان کے مشابہ لباس ہوں گے وہ حالت احرام میں نہیں پہنے جائیں گے۔ ان کے علاوہ دیگر قسم کے جتنے بھی لباس ہیں وہ آپ پہن سکتے ہیں، ان کی ممانعت نہیں ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے پر غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ اب یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں پر کیا گیا؟ مدینہ کے اندر ہی آپ سے سوال کیا گیا۔ ابھی آپ حج پر روانہ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہفتے کے دن
حج پر روانہ ہوئے تھے، اور یہ بات ہے جمعے کے دن کی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطاب کیا، اور آپ نے ان کو جمعے کے خطبے کے دوران یہ حج کے بارے میں معلومات دی کہ حج کا طریقہ کار کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے۔ تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ سوال کیا، پوچھا کہ ما یلبس المحرم من الثیاب، کہ لباس میں سے احرام باندھنے والا کون سا لباس پہن سکتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، سوال کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ محرم کیا پہنے گا۔ آپ نے جواب کیا دیا ہے کہ محرم کیا نہیں پہنے گا۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سوال کا جواب حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ جب سائل نے سوال کیا، پوچھا کہ محرم کیا پہنے، تو آپ کہہ دیتے یہ چیزیں پہنے، لیکن آپ نے اس کے برعکس جواب دیا ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ لا یلبسو، نہ پہنے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر جواب کا یہ اسلوب سوال کے اسلوب کے خلاف ہے، کیونکہ سوال کے اندر ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جن کو حالت احرام میں پہنا جا سکتا ہے، اور آپ جواب میں ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کو حرام کیا گیا ہے، احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے۔ تو اگرچہ اس کا جواب بظاہر لفظوں کے اندر سوال کے مخالف اسلوب پر مبنی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے سوال کے بالکل موافق اور مطابق ہے، کیونکہ ما لا یلبسو کا حصر دراصل ما یلبسو کا ہی بیان ہے، کیونکہ جب آپ نے 5 چیزیں بیان کر دی کہ یہ لباس نہیں پہننے، تو اس کے اندر وہ حصر آ گیا کہ آپ نے کیا کیا پہننا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ تھوڑی ہیں، اور جن چیزوں کی آپ نے پہننے کی اجازت دی وہ کیا ہیں، زیادہ ہیں۔ تو اس لیے جس بندے کو یہ علم ہو جائے گا کہ میں نے کیا نہیں پہننا، تو اس کو گویا کہ اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ وہ کیا پہن سکتا ہے۔ تو اس لیے ما لا یلبسو کے اندر کیا آ جائیں گے؟ ما یلبسو، کہ جو لباس نہیں پہنا جا سکتا، اس کے علاوہ سارے لباس پہنے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن تعلیم پر دلالت کرتا ہے، آپ کے فصاحت، آپ کی بلاغت پر دلالت کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جواب ہے وہ انسان کے سوال کی ضرورت کو حد درجہ کیا ہے، کافی ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب جوامع الکلم پر دلالت کرتا ہے کہ آپ انتہائی مختصر بات، یعنی انتہائی بڑی بات مختصر جملے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کیا کہا کہ 5 قسم کا لباس حالت احرام کے اندر نہیں پہنا جا سکتا۔ نمبر 1 قمیص، یہ معروف ہے آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی اچھی طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں قمیص سے مراد کیا ہے۔ اور نمبر 2 پگڑی، جو سر پر کپڑا وغیرہ باندھا جاتا ہے، یہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور شلوار، اور اس کے بعد جو برانس سے، یعنی وہ ٹوپی یا پھر ایسا کوٹ وغیرہ جو انسان کے سر کو بھی وہ ڈھانپ لیتا ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، موزے۔ الا احد، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس موجود نہ ہو، کیا موجود نہ ہو؟ جوتے میسر نہ ہو، تو پھر کیا ہے، فلیلبس الخفین، اس کو چاہیے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے کاٹ کر ان کو، جرابوں کو، ان موزوں کو وہ بطور چپل استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس مسئلہ میں اہل علم کے درمیان، فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ موزہ پہننا جائز ہے، یعنی موزے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موزہ آپ اسی طرح پہن سکتے ہیں، اور دلیل وہ کس سے لیتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس کے اندر موزوں کو کاٹنے کا حکم ہے، یہ منسوخ ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابتدائے احرام کے وقت کی تھی،
اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کاٹنے کا حکم موجود نہیں، اور یہ حکم آپ نے عرفات میں بیان کیا تھا، اس لیے کہتے ہیں کاٹنے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور یہی رائے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور سعودی علماء کرام کی بھی یہی رائے ہے کہ موزوں کو بغیر کاٹے جب جوتے بندے کے پاس میسر نہ ہو۔ میسر نہ ہونے کے دو مطلب ہیں کہ اس کے پاس رقم ہی نہیں ہے کہ وہ جوتے خرید سکے، یا پھر جو ہے نا جوتے اس کو ملی نہیں رہے، تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، پھر وہ جراب بغیر کاٹے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ امام احمد اور اکثر شوافع چادر نہ ہونے کی صورت میں مطلقاً شلوار پہننے کے قائل ہیں۔ مطلقاً کیا ہے؟ شلوار پہننے کے قائل ہیں، اور ان کا استدلال وہی حدیث جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہم انہوں نے اس چیز کے وہ قطعاً قائل نہیں ہے۔ البتہ امام محمد بن حسن شیبانی اور بعض شوافع کا یہ کہنا ہے کہ اگر چادر میسر نہ ہو تو شلوار کو پھاڑ کر چادر نما بنا کر پہننا جائز ہے، لیکن ان کا یہ قول محض قیاس پر مبنی ہے جس پر کوئی نص موجود نہیں، تو اس لیے شلوار کے بارے میں صحیح موقف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ چادر نہ ہونے کی بنا پر احرام میں شلوار پہننا جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا لباس نہ پہنو جس کو زعفران اور ورس سے رنگا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو لباس حالت احرام میں زعفران اور ورس سے جو رنگا ہوا لباس ہے وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ یہ ممانعت رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ خوشبو کی وجہ سے، اور ایک قول یہ کہ رنگ اور خوشبو دونوں کی وجہ سے ہے، رنگ اور خوشبو دونوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر خوشبو کی وجہ سے ہم لیں گے تو پھر احرام کے بعد خوشبو لگانا کیا ہے؟ بالاتفاق حرام ہے۔ ہاں اگر دھو کر اس کی خوشبو زائل کر لی جائے تو پھر کیا ہے؟ جائز ہو جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں آپ نے پڑھی وہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ سب سے پہلا کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا تھا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتے تھے، حیا نہیں کرتے تھے، شرم نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ سے وضاحت طلب کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ یہاں پر آپ نے پڑھا کہ ما یلبس المحرم من الثیاب، سوال کر لیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے جواب دینے کا انداز بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے اچھے اور فصاحت و بلاغت پر مبنی جواب دیا، جوامع الکلم پر مبنی آپ نے جواب ان کو دے دیا جو بالکل اس کی مقصود کو پورا کر رہا تھا، واضح کر رہا تھا۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ حالت احرام میں قمیص پہننا جائز نہیں، شلوار پہننا بھی منع ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ہاں البتہ ازار تیبند نہ ہونے کی صورت میں شلوار پہننا کیا ہے؟ جائز ہے، اور ازار جس صورت میں بھی ہو حالت احرام میں اس کا پہننا کیا ہے؟ جائز ہے۔ شرعی احکامات سہولت پر مبنی ہیں، اور جس کی دلیل کیا ہے؟ حالت احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نہ ہونے پر موزے پہننے کی اجازت دی ہے۔ خوشبو لگا لباس پہننا حالت احرام میں حرام ہے، اور محرم کو جوتے پہننا مستحب ہے، کیونکہ منع کے بعد جو امر ہے وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے، تو جب جوتے نہ ہونے کی صورت میں ممنوع موضوع کے پہننے کا حکم ہے تو یہ اباحت کے لیے ہوگا کہ جوتا پہننا مستحب ہے۔ اگر کوئی ننگے پاؤں احرام باندھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جوتے نہ ہوں تو موزے پہننے پر یا اسی طرح ازار نہ ہو شلوار پہننے پر فدیہ کے واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے ان صورتوں میں فدیے کو واجب قرار دیا ہے، لیکن یہ قول ان کا بلا دلیل ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان صورتوں میں فدیہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عند الضرورہ ان محظورات کو فدیے کے بغیر ذکر کر کے اس کے ذکر کیے بغیر آپ نے ان کو مباح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح جو سلا ہوا لباس ہے اگر وہ بندہ پہن لیتا ہے کیا اس میں فدیہ ہے یا نہیں؟
تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یعنی محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں فدیے کے وجوب سے متعلقہ کوئی سنت نہیں ملی، اور اصل کیا ہے، ذمے کی براءت ہے۔ تو جہاں تک وہ کہتے ہیں جمہور علماء کا اس کو سر منڈانے والے مسئلے کے فدیے پر قیاس کرنا، تو یہ قیاس کہتے ہیں مع الفارق ہے، تو یہ قیاس ان کا درست نہیں ہے۔ تو اگر سلا ہوا لباس کوئی پہن لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فدیہ واجب نہیں ہوگا، کوئی لازم نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ کو پتہ لگ گیا کہ حالت احرام کے اندر کیا کیا لباس جو ہے محرم نہیں پہن سکتا۔ تو جو نہیں پہن سکتا اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں پہنی جا سکتی ہیں۔ اب ساری چیزوں کے اندر مثال ہے، لباس کے طور پر جو ہم پہنتے ہیں وہ کیا ہے، ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، تو یہ جائز ہو گیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اچھا یہ بات ہے خواتین اسکن کی، یہ جو آپ نے مسئلہ پڑھا ہے اس کا تعلق ہے مردوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو حالت احرام میں دستانے پہننے، نقاب کرنے اور ایسے کپڑے پہننے سے منع فرمایا جنہیں کیسر اور زعفران لگا ہوا ہو۔ یعنی مرد حضرات نہ تو شلوار قمیض پہن سکتے ہیں اور نہ ہی سر ڈھانپ سکتے ہیں، جبکہ خواتین شلوار قمیض پہن سکتی ہیں لیکن وہ دستانے نہیں پہن سکتی اور نقاب بھی نہیں کر سکتی۔ موزے اور جرابیں دونوں کے لیے ممنوع ہیں۔ اگر کسی کے پاس جوتا نہ ہو تو وہ موزوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث مبارکوں کو بھی سامنے رکھیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حالت احرام میں سفر کر رہی تھی، جب سوار ہمارے برابر پہنچتے تو ہم اپنی چادروں کو اپنے چہروں کے سامنے کر لیتی، اور جب وہ آگے سے گزر جاتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتی تھیں۔ تو یہ دونوں روایات یزید بن ابی زیاد کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی موقوف روایت اس کی مؤید ہے، اور وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو یعنی کہ ویسے تو عورت اپنے چہرے کو ننگا رکھے گی، لیکن بے وقت ضرورت اگر چہرے کے سامنے وہ کپڑا کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں بالکل واضح کر دیا، اور ہمیں یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ احرام کی حالت میں کون سا لباس نہیں پہننا۔ تو یہ جب چیز آپ کے ذہن میں ہو جائے گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے علاوہ باقی چیزیں ہم پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔